بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء الرابع کا سبق نمبر 11 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت و تقریب روایت بأن یقال سے لے کر ما اجل هذا المغزى وما ادق معناه تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو بیان کیا جائے گا وہ ہے روایات امر بین الامرین کی وضاحت اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ ابھی تک گزشتہ 2-3 درسوں میں روایات امر بین الامرین کا سلسلہ چل رہا تھا، اب ان کی کچھ وضاحت اور خلاصہ نتیجے کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَقْرِيبُ الرِّوَایَتِ، روایت کی تبیین یہ کہ بِأَن یُقال، یوں کہا جائے۔ روایت وہ طلاب کرام جو گزشتہ درس کے آخر میں بیان ہوئی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے کہ حمران نے روایت کی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی میں بیٹھا ہوا تھا اور جعفر طیار بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ابو بصیر آ گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کائے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ارادے و مشیت و محبت کے بارے میں گفتگو، اس قسم کی جو روایت تھی۔ اس کی تبیین کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ ان ارادتہ تعالی اصالتاً تعلقت نحو امکان تکامل الاختیاری للانسان، کہ خداوند متعال کا ارادہ ذاتاً اصالتاً بالاولی تعلق رکھتا ہے اس تکامل و کمال کے ممکن ہونے کے ساتھ جو تکامل انسان کے اختیار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ انسان اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ تکامل اختیار کرے، اور مراد خدا یہ ہے کہ انسان تکامل کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اور پھر خداوند متعال نے تکامل کی راہ طے کرنے کے لیے تمام اسباب انسان کے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَلْزَمُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ أَعَدَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُعِدِّ الْخَارِجِي وَالدَّاخِلِي، اور ہر وہ چیز جو اس راستے میں یعنی تکامل اختیاری کے راستے میں لازم تھی، وہ خداوند متعال نے اس کے لیے آمادہ کر دی ہے، انسان کے لیے، انسان کو مہیا کر دی ہے۔ وہ پھر چیز چاہے اسباب خارجیہ میں سے ہو یا اسباب داخلیہ میں سے ہو، یعنی کمال اختیار انسان کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں، خداوند متعال نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ جہاں پہ ابہامات تھے ان کو عقل و شریعت کے ذریعے سے ابہامات کو دور کر دیا۔ فلذا، اسی وجہ سے ارسل رسلہ بالہدی لارشادہم، اسی وجہ سے یعنی کہ انسان کی خلقت کے بارے میں خداوند متعال کا ارادہ یہی ہے کہ خلقت اس لیے ہے کہ اپنے ارادے و اختیار کے ذریعے سے تکامل کا راستہ اختیار کرے۔ اس لیے خداوند متعال نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت کے ذریعے سے تاکہ لارشادہم، انسانوں کی وہ رہنمائی کریں۔ وجہز الناس بالعقل والاختیار، اور انسان کو مجہز کر کے بھیجا خداوند متعال نے عقل و اختیار کے ساتھ۔ انبیاء کرام کو خداوند متعال نے ہدایت و رہنمائی انسان کے لیے بھیجا، یہ سبب خارجی، تاکہ انسان اس تکامل کے راستے پر چل سکے۔ انسان کے اندر عقل و اختیار رکھا، یہ سبب داخلی، تاکہ عقل و اختیار کی مدد سے انسان تکامل اختیاری کا راستہ انتخاب کرے۔ فاللہ تعالی خلق الناس علی نحو یمکن لہم ان یصلحوا ویتکاملوا وارادہ ورضی بہ، خداوند متعال نے انسانوں کو پیدا اس طرح کیا ہے کہ ان انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور تکامل کا راستہ اختیار کریں، اور خداوند متعال کا یہی ارادہ ہے اور اس کے بارے میں خدا کی رضایت ہے، یعنی خدا کی مرضی اس میں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور تکامل کا راستہ اختیار کرے۔
वलाकिन मुक्तदा जअल अलमशियत वल इख्तियार फी अन्नास लिअन यतमक्कनु मिन तकामुल इख्तियारी व इम्कान जहत अलमुखालिफ ऐज़न। गौर फरमाइए तुल्लाब इकराम, यानी जब खुदा का इरादा यही है खिलकत इंसान से कि इंसान तकामुल का रास्ता इख्तियार करे और इसी में खुदा की मर्जी है, खुदा की मशीयत है, तो फरमाते लेकिन मशीयत को करार देना और इख्तियार को करार देना इंसान के अंदर, यानी इंसान के अंदर इरादे और इख्तियार का होना, ताकि इंसान इस इरादे और इख्तियार के बलबूते पर तकामुल इख्तियारी की ताकत रखे, उस पर चल सके, इसका तकाजा, इसका लाजमा यह है कि इसके मद्दे मुखालिफ वाला तरफ भी मौजूद हो, इम्कान जहतल मुखालिफ ऐज़न। अब मिसालें देते हैं। फतनज़्ज़ुलो व सुकूतो वल इश्यानो वल कुफ्र नाशिम मिन सूए इख्तियारिहिम, ये यानी पस्ती की जानिब जाना कमाल की जानिब जाने की तकामुल की जिद है, कुफ्र की तरफ जानिब जाना ईमान की जिद है, यानी कुफ्र और ईमान आपस में मुखालफत रखते हैं। खुदावंद मुताल चाहता है कि इंसान अपने इरादे इख्तियार के साथ ईमान की राह पर चले, लेकिन उसको वो भी ये भी कर सकता है कि अपने इरादे का सुए इस्तेफादा करे और कुफ्र की जानिब चला जाए। ये तमाम इंसान के इख्तियार के गलत इस्तेमाल की वजह से पैदा हो रहे हैं। वलाजिम कौन मुख्तारीन, और इनका लाजमा यह है कि इंसान मुख्तार है, साहिब इख्तियार है, यानी इंसान के लिए जब तनज़्ज़ुल सुकूत है, कुफ्र और इस्यान है, तो इसका मतलब है कि इंसान इख्तियार रखता है, मजबूर नहीं है। व इल्ला, और अगर मुख्तार ना होता तो फला यहसुल तकामुल इख्तियारी, तो इंसान के लिए तकामुल इख्तियारी हासिल ना होता। तकामुल इख्तियारी का ताल्लुक तुल्लाब इकराम में गौर फरमाइएगा कि जहां पर एक तरफ जिसको इंतखाब किया जा रहा है उसके मद्दे मुकाबिल भी तरफ हो ईमान का कुफ्र, इबादत का नाफरमानी। इसी तरीके से फल कुफ्र अविल इस्यान नाशी नाशिओ मिन सू इख्तियारिहिम ऐज़न मुरादुन तबअन लिल्लाह ताला। इस पे गौर फरमाइएगा तुल्लाब इकराम में, बस कुफ्र गुनाह जो कि इंसान के सुए इख्तियार की वजह से पैदा हो रहा है, ये भी मुराद खुदाबंदी है, लेकिन तबअन है, ज़ातन नहीं है। यानी खिलकत इंसान से खुदावंद मुताल ने उसके कुफ्र का इरादा नहीं किया, खिलकत इंसान से खुदावंद मुताल ने ज़ातन इस्यान का इरादा नहीं किया, बल्कि खुदावंद मुताल ने इबादत का, ईमान का इरादा किया है। लेकिन इंसान के अंदर जो इख्तियार रखा है, जब उसका गलत इस्तेमाल करता है तो फिर उसका मद्दे मुकाबिल जो कुफ्र है या इस्यान है उसका इंतखाब करता है, यानी वो भी मुराद खुदावंद में है, लेकिन असालतन नहीं, तबअन। लिअन्नहु तआला जअलहु मुख्तारीन, चूंकि खुदावंद मुताल ने इंसानों को साहिब इख्तियार करार दिया है। व इल्लम यर्द बिही लहुम, अगरचे उनके कुफ्र के बारे में खुदावंद मुताल राजी नहीं है, बल मर्दियो हो अन यस्तफीदू मिनल इख्तियार व यसलकू मसलकल कमाल व सलाह, बल्कि मर्जी खुदावंद यह है कि अपने इख्तियार से फायदा उठाकर इंसान कमाल के रास्ते पर और इस्लाह के रास्ते पर चल सके। बस फला यखरुजु शैउन फी तकवीन अन इरादतिही व मशीयतिही, नतीजा ये निकलता है कि कायनात के अंदर, तख्लीक और तकवीन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुदा के इरादे और मशीयत से खारिज हो, उससे बाहर नहीं। जो भी चीज वाक़ हो रही हो, अच्छी हो या बुरी हो, नेक हो या बद हो, इरादे खुदावंदी के तहत हैं, गायत हो। लेकिन फर्क यह है कि इरादे खुदावंद एक दफा असालतन ताल्लुक रखता है, दूसरी दफा तबअन। फर्क यह है कि अन्ना बअदल उमूर मुरादुन असालतन व बअदुहा मुरादुन तबअन। बाज उमूर आलम तकवीन में मुराद खुदावंदी है जातन, यानी खुदा ने उनका इरादा किया है जातन, बिदून वास्ता इख्तियार इंसान। और बाज मुराद खुदावंद हैं लेकिन तबअन, यानी जिनमें वास्ता इख्तियार इंसान है, सु इरादे और इख्तियार इंसान है। वहादा तफसील मुस्तफाद मिन रिवायत यसलहु लिल जवाब अन कुब इस्तिनादिल कवाह कल कुफ्र। ये तफसील, इस तफसील को समझा गया है, यानी ये तफसील के मुराद एक दफा असालतन है, बाज़ दफा तबअन है, इसको समझा गया इस तफसील को उस रवायत से जो सलाहियत रखती है जवाब
رکھنے کی اس بات کے بارے میں کہ بری چیزوں کی، برے کاموں کی نسبت دینا کبھی ہے خداوند متعال کی جانب، جس طریقے کفر ہے والعصیان ہے یا وہ شرور ہے، شرور کی نسبت دینا علیہ خداوند متعال کی جانب، ولو بواسطۃ الانسان المختار، اگرچہ وہ شرور و عصیان و کفر کی بے نسبت خداوند متعال کی جانب ہو انسان کے اختیار کے ذریعے سے، ففہم وغتنم، اس کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اس کو غنیمت شمار کریں۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام قال، اسی روایت کا قریب ہے وہ روایت جو مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں مولانا صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال مولانا نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نے فرمایا من زعم ان اللہ یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی اللہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند متعال نے برائی و فحشاء کا حکم دیا ہے، گناہ کا حکم دیا ہے، تو وہ خدا کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ من زعم ان الخیر والشر بغیر مشیت اللہ، اور یہ جو آدمی گمان کرتا ہے کہ خیر و شر خدا کے ارادے کے بغیر ہیں، خدا کی مشیت اس میں نہیں ہے، تو فقط اخرج اللہ من سلطانہ، تو گویا ہے کہ اس نے خدا کو خارج کر دیا ہے اس کی بادشاہیت سے۔ ومن زعم ان المعاصی بغیر قوت اللہ، اور یہ جو آدمی جو گمان کرتا ہے کہ گناہ جو انجام دیا جا رہا ہے وہ اپنے بل بوتے پر ہے، اس میں خدا کی قدرت و طاقت دی ہوئی نہیں ہے، یہ فقط کذب علی اللہ، یہ بھی خداوند متعال کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ومن کذب علی اللہ ادخلہ اللہ النار، اور جو بھی خداوند متعال کے بارے میں عالما عامدا جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر۔ وبالجملة هذه عمدة الأخبار الواردة في حقیقت الامر بین الامرین۔ طلاب اکرام عزیز، اب شارح محترم فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ یہ جو اب روایت بیان ہو گئی یہ مہم ترین روایات تھیں جو امر بین الامرین کی حقیقت کو بیان کرنے کے بارے میں آئی ہیں۔ وہ معنیٰ، ان روایت کا معنی بعد حمل بعض علی بعض واضح، بعض کو بعض پر حمل کیا جا رہا ہے، یعنی بعض مطلق تھی مقید تھی، بعض مقید تھی، پھر مطلق کو مقید پر حمل کیا گیا، نتیجہ وہی مقید نکلا۔ جب بعض کو بعض پر حمل کیا جا رہا ہے تو ان کی معنی واضح ہے، وہ کلھا واضح یوں ہے کہ متفقۃ، تمام اخبارات متفق ہیں اس بات پر علی انہ لا جبر بحیث لا یکون للعبادۃ قدرۃ و اختیار، کہ انسان اپنے اعمال میں جبر نہیں رکھتا، خدا نے اسے مجبور نہیں کیا اس طرح کہ وہ اختیار ہی نہ رکھتا ہو عبادت انجام دینے میں۔ وعلی انہ لا تفویض، اور اس بات پر بھی روایت متفق ہے کہ تفویض بھی باطل ہے، نہیں ہے، بحث ہو تفویض اس طرح سے کہ خرج عمل العاملین عن سلطانہ، کہ انسانوں کے جو اعمال سیئہ و حسنہ ہیں بالاخص سیئہ اعمال وہ خداوند کی بادشاہی سے خارج ہوں، ایسا نہیں، بالکل یہ باطل ہے۔ بل خلق الناس مع القدرت والاختیار، بلکہ حقیقی نظریہ امر بین الامر یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو قدرت و اختیار کے ساتھ پیدا کیا، بس فالخلق یستطیعون من الطاعۃ والمعاصی بالقدرت والاختیار المفاضۃ من ناحیتہ تعالی، مخلوقات اطاعت خداوندی کی بھی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، نافرمانی خدا کی بھی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی خداوند متعال کے دیے ہوئے اختیار و قدرت کے ذریعے سے، تاکہ لیستفیدوا منہا لاستکمال اختیاری، تاکہ یہ انسان، یہ مخلوقات قدرت خداوندی، اختیار خداوندی سے فائدہ اٹھا کر حاصل کر سکے کمال اختیاری کو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَمَا سَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ إِنشَاءَ اللَّهُ، اور اسی بات، یہی وہی بات ہے استکمال اختیاری کی جس کی جانب مصنف گئے ہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ ان قریب تعالی۔ فلا يكون شيء في عالم تکوین خارج عن ارادته تعالی، بس کوئی بھی چیز عالم تکوین میں ارادے خداوند سے خارج نہیں، جس سے قرآن مجید میں ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں ہلتا سوائے خدا کے اذن کے۔ وانما الفرق في الارادۃ الاصلیۃ والطبیعیۃ، فرق یہ رہتا ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے ارادے اصلی ہے، ذاتی ہے، دوسرا طبعی ہے۔ فانما يكون في صراط الكمال مراد اصالۃ، بس جو چیز کمال کے راستے میں، ہر وہ چیز جو کمال کے راستے میں ہے وہ مراد خداوندی ہے اصلاً ذاتاً بدون واسطہ۔ وما لا يكون كذلك، اور جو صراط کے مستقیم، صراط کے کمال کے صراط میں راستے میں نہیں ہے، تنزل و سقوط کے راستے میں ہے، لیکن ما کان من لوازم الاختیار و تکامل اختیاری،
لیکن وہ جو کمال کے راستے میں نہیں ہے، وہ اختیار انسان کے لازمے میں سے ہے، تکامل اختیاری کے لازمے میں سے ہے کہ اس کا دوسرا طرف پہلو بھی موجود ہے کہ انسان دوسرے پہلو کو انجام دے رہا ہے. یہ بھی مراد خدا ہے، لیکن طبعاً یعنی اس میں بیچ میں واسطہ ہے اختیار انسان. بس فل مشیت الاستقلالیت منحصرۃ فیہ تعالی، مشیت استقلالیہ یعنی مستقلاً و بالذات اور اصالتاً ارادہ فقط منحصر خدا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. وہ جمیع الارادات والمشیات منتہیۃ الی مشیتہ وکانت فی طول مشیتہ، تمام ارادے اور تمام مشیات کا اختتام ہوتا ہے خدا کی ارادے تک، اور یہ تمام ارادے خدا کی مشیت کے طول میں ہیں. عرض میں کوئی بھی نہ کسی کا وجود طول خداوندی عرض خداوندی میں ہے، نہ کسی کا فعل عرض خداوندی میں ہے، بس طول میں ہے. طول میں ہی یعنی خداوند متعال کی جانب سے عطا شدہ ہیں. وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ، اور ان چیزوں میں سے جو ذکر کی گئی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے ان روایت کے درمیان جو امر بین الامرین کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. کما لا معارضۃ بین الآیات بین الوقوف علی حقیقت المراد کمال اقفا، جس طریقے سے ان آیات کے درمیان میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جو اس امر بین الامرین کی حقیقت کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. اس کے بعد کہ واضح ہو جاتی ہے بات کہ مراد کیا ہے الامر بین الامرین سے کمال اقفا، جس کے بعد واضح ہے. تو اللہ اکرم عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال سے مراد سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ مراد اصالتاً اور مراد طبعاً سے کیا معنی لیا گیا ہے، اس کی اختصار کے ساتھ وضاحت بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ بنے گا کہ روایات امر بین الامرین کا نتیجہ کیا ہوا اور خلاصہ کیا بنتا ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.